جہاں ذرا سا یہ خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا؟ نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے. نہیں توڑے گا گناہگار ہوگا. روز رکھ کے روز توڑ دے, رکھنے کا بھی ثواب اور توڑنے کا بھی ثواب. اس سے میں یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے احکام آسان ہیں. آسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر نماز میں نہا کے آؤ, مشکل ہو جاتی نا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بازو کہاں تک دھو, یہاں تک دھونا. کتنی پرابلم ہو جاتی یار. اللہ نے کہا یہاں تک آستین چڑھانا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاؤں کہاں تک دھو, گھٹنوں تک. اللہ نے کہا ٹخنوں تک. یہ بہت آسان ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پانی نہیں ہے تو بھی پانی ہی سے وضو کرنا پڑے گا. کتنی ٹینشن ہوتی جنگلوں میں, ٹرینوں میں, یار آدمی کیا کرے, ایک مصیبت میں آ جاتا. کتنا آسان کر دیا. پانی نہیں ہے تو کیا کرو, مٹی ہر جگہ میسر ہوتی ہے. مٹی نہیں ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے, پتھر ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. آسان کر دیا. لیکن اس آسان میں آپ کو مزید ایڈیشن کی اجازت بولو نہیں. اسی طرح اسلام نے روزے کو آسان کیا. اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے دو آسانیاں کر دی. فمن کان منکم مریضا, بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اور سفر میں. تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت. تبھی فقہائے کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں, اصول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, فقہا کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں, اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا. دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی, میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرنا ہے, کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری. اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا, اتنی شدید پیاس لگتی ہے. کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ آج کے اسکالر ہوتے فوراً کیا کہہ دیتے, یار ایسی مجبوری میں کیا ہے, جائز ہے. مجبوری ایکچولی ٹوپی ڈرامے گھما دیتے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں, ہم بچپن میں پڑھا, تو پھر ہم نے بعد میں فقہا کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے, روزانہ رکھنا پڑے گا, بشرطے کہ آپ مسافر نہ ہو. اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے, نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہیں. پھر کریں کیا بھائی, ہمارے تو مرنے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جب مرنے لگے توڑ دیں روزہ. کیا کریں بولو نا, توڑ دیں. روز رکھیں اور روز توڑیں. اب آج کل کے جدید اسکالرز تو علماء پہ اعتراض کریں گے, ابے یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے, روز رکھوایا, دین کا مذاق بنا لیا انہوں نے, روز رکھ کے جب روز توڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام ایکچولی ایک وسیع, وہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا آج کل, میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے. اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ مذاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز توڑوانا, یہ کیا بھائی جان, یہ مذاق نہیں بنے گا. رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو. یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار. اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداشت کا مطلب یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی, اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں, شوگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا, مر نہ جائے, کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. جہاں ذرا سا یہ خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا؟ نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے. نہیں توڑے گا گناہگار ہوگا. روز رکھ کے روز توڑ دے, رکھنے کا بھی ثواب اور توڑنے کا بھی ثواب. پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قضا کرے بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دین کا بھی بیڑا غرق. نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں, پراپر پڑھا نہیں جا رہا ہے. دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں, سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں. جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے, سائنس پڑھائی ہے, وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے.